کیا ہے کہ میرے جسم میں بہت درد ہے، سردی بھی لگ رہی ہے۔ میں نے فریج کھولی اور وہاں سے دودھ کا ایک گلاس نکالا اور اسے گرم کر کے فاطمہ کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ دیر کے لیے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تائی اماں مجھے ڈانٹیں گی، دودھ کس نے پیا ہے؟ میں نے کہا، میں کہہ دوں گا میں نے دیا تھا، اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے دودھ پینے کے لیے کہا اور ساتھ میں ایک بخار کی دعا بھی دی۔ وہ دعا کھا کر سو گئی۔ سب فاطمہ فاطمہ آوازیں دے رہے تھے، لیکن وہ بخار میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے کالج چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اسے برتن دھوتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ بار بار برتن دھوتے ہوئے آستینوں سے اپنے آنسوؤں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو بہت تیز بخار تھا۔ کہنے لگی، تو کیا فرق پڑتا ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کوئی بھی ہمارے گھر بیمار ہو جائے وہ کام نہیں کرتا، تم کیوں کر رہی ہو؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر پانی ڈالا جو کہ صابن سے بھرے ہوئے تھے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ جب بھابھی نے دیکھا تو کہنے لگی، یہ تم اسے کیوں بستر پر لٹا رہے ہو؟ میں نے کہا، بھابھی آپ کو نظر نہیں آتا فاطمہ کو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ کہنے لگی، تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے۔ میں نے کہا، جب آپ کو نظر نہیں آتا مجھے تو ہمدردی کرنی پڑے گی نا۔ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے کمرے میں سے باہر نہیں نکلتی۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ تمہاری بڑی زبان چلتی ہے اس کے معاملے میں، خیر تو ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں خیر ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میری بڑی آپا فاطمہ کو آوازیں دینے لگی۔ کہنے لگی، فاطمہ کی بچی بہری ہو گئی ہے، میری آواز سنائی نہیں دیتی، مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ میں اپنی بڑی آپا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹی فون پر اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا، آپا آپ کو ایسا بھی کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے، اپنے لیے چائے تک نہیں بنا سکتی؟ وہ کہنے لگی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں امید سے ہوں؟ میں نے کہا، امید سے ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے، حاملہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، بلکہ شادی کے بعد زیادہ تر عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، تو کیا گھر کے کام کے چھوڑ کر بستر سنبھال کر بیٹھ جاتی ہیں؟ میری بات سن کر آپا کہنے لگی، تمہاری زیادہ زبان نہیں چلنے لگی؟ چلو جاؤ اور فاطمہ سے کہو مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ میں نے کہا، وہ آپ لوگوں کی ملازمہ نہیں ہے، فاطمہ کو بہت تیز بخار ہے، آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے اس لڑکی کا؟ میری والدہ بھی وہاں آ گئی۔ کہنے لگی، تمہیں کیوں اتنا احساس ہو رہا ہے؟ ارے صبح میں نے اس کو ناشتے کے بعد دوائی دی تھی، بخار اتر گیا تھا اس کا، ذرا سے بخار پر بہانے بنا کر لیٹ جاتی ہے، اور تم زیادہ ہمدردی نہ دکھایا کرو، سمجھے نا۔ میری والدہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگی۔ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے بڑی تھی، رقیہ، وہ کہنے لگی، اماں اس کو ذرا سنبھال کے رکھیں، فاطمہ بڑی نیچنی ہے، کہیں اسے اپنے چکر میں نہ پھنسا کر بیٹھ جائے۔ میں نے کہا، آپ ہی کچھ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، اس لیے میری بات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بخار میں بھی فاطمہ سے سارے کام کروائے گئے، اب برتن یہاں تک تندور پر روٹیاں بھی اسی سے لگوائی گی۔ رات کو جب وہ روٹیاں بنانے کے لیے اوپر گئی تو نکاہت سے بے حال تھی، بخار سے آنکھوں میں بار بار پانی آ رہا تھا، شاید رو رہی تھی، یقیناً اپنی قسمت کو کوس رہی ہوگی۔ اگر اس کی ماں باپ زندہ ہوتے تو کبھی بھی اس کی زندگی ایسے نہ رول رہی ہوتی۔ چچا چچی نے اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کی محبت کی حقدار بھی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا چچا چچی فاطمہ کے کتنے نخرے اٹھاتے تھے۔ ایک گہری ٹھنڈی آہ بھر کر میں نے سوچا، مجھے ہی چھت پر جا کر اس کی مدد کروانی چاہیے۔
किसी और को तो इस पर ज़रा भी तरस नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तंदूर के पास बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मैं भागता हुआ इसके पास पहुंचा था। देखा तो तंदूर में लगी रोटियां जल चुकी थी। मैं फातिमा फातिमा कहकर जगाने लगा, लेकिन वो अपने होशोवास में थी ही नहीं। मैं छत से नीचे जाकर अम्मी को पुकारने लगा, अपनी भाभीियों को बुलाने लगा। सब ही छत पर आ गए। फातिमा को बेहोश देखकर परेशान हो गए। कोई पानी के छींटे इसके मुंह पर मार रहा था, कोई इसको कुछ कर रहा था, लेकिन इसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभीियाँ और मेरी वालदा इसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे ले गईं। इसे चारपाई पर लटाया और वो बुखार से कांप रही थी और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी अम्मी को बुलाने लगती तो कभी अपने अब्बू को कहने लगती, मुझे क्यों अकेला छोड़ गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते। इसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों के दिल में भी इसके लिए कोई रहम न था। अम्मा ने सुबह होते ही इसे कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें हकीम के पास ले जाती हूँ। अम्मा इसको हकीम के पास ले गई। कुछ दिन हकीम की दवाई खाने से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे के सारे काम इसका सर पर थे। वक़्त यूं ही गुजरने लगा। रुकैया के लिए जो रिश्ता आता वो फातिमा को देखते तो फातिमा के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफ़ी अच्छे घरानों से इसके रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मेरी वालदा की वही जिद थी कि